بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالی ما قبل میں فرمایا تھا نا ففی قوله تعالی، تو یہ کیا ہو گیا وقوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له. یہاں سے دوسری تفریح ہے خاص کے حکم پر. پہلی جو تفریح تھی وہ خاص اسمی کی تھی، کیونکہ ثلاثتن کا جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ اسم. صحیح، ثلاثت قروء. اور یہ جو دوسری تفریح ہے خاص کے حکم پر، یہ خاص حرفی کی ہے. یہ کس چیز کی ہے؟ خاص حرفی. اور وہ ہے فا، جو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. کس چیز کے لیے آتی ہے؟ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح. توجہ ہے، ہمارے احناف کے نزدیک خلا نام ہے طلاق بائن کا. توجہ ہے، ماتن فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا نام ہے فسخ نکاح کا. کس چیز کا؟ یعنی نکاح اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. یعنی عورت جو ہے وہ خلا کے بعد طلاق کا محل ہی نہیں رہتی. جب کوئی عورت اس سے خلا کر لیا جائے، یا جو عورت خلا لے لے شوہر سے، سمجھے، تو نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے. جب نکاح ختم ہوا، فسخ ہوا، تو اب عورت محل طلاق نہیں رہی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ طلاق جو ہے وہ تبھی ہوگا جب مل کے نکاح ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کس چیز سے معلق ہوگی؟ آیا معنی سمجھ میں؟ وجہ جو اختلاف کی بنی وہ اس آیت کی وجہ سے بنی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑا قرآن کریم کو دیکھیں. الطلاق مرتان، طلاق رجعی وہ کتنی مرتبہ تک ہے؟ 2 مرتبہ تک. الطلاق وہ طلاق جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، جس کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے. جس کے بعد شوہر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. مرتان، وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. کیونکہ اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر تو عورت مطلقہ مغلظہ ہو گئی، اس کے بعد تو پھر رجوع کر سکتا نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ طلاق جس طلاق کے بعد شوہر کو حق کے رجوع ہے، وہ کتنی مرتبہ تک ہے؟ 2 مرتبہ تک. صحیح. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. 2 طلاقوں کے بعد یا روکنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی رجوع کرنا ہے. یعنی کیا کرنا ہے؟ او تسریح باحسان، یا آزاد کر دینا ہے احسان کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ او تسریح باحسان کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پھر اس کے بعد اگر بیوی کو رکھنا نہیں چاہتے ہو 2 طلاقوں کے بعد،
تو تیسری طلاق دے دو، یا یہ کہ بالکل خاموش رہو، جب عدت ختم ہو جائے گی، جب عدت ختم ہو جائے گی تو تصریح بے احسان ہو جائے گا، خود بخود عورت کیا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ دو طلاقوں کا ذکر ہے جو دونوں طلاق کیا ہے، رجعی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ یہ پورا کا پورا جو کلام ہے جو تلاوت میں نے کی ہے ولا يحل لكم سے ہم الظالمون تک، یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اس جملہ معترضہ کے اندر کس چیز کا بیان ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں بیان ہے خلا کا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 230، آپ دیکھ رہے ہیں نا 230 نمبر آیت کو، فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن طَلَّقَهَا، اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے؟ اور معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اگر مرد نے اپنی بیوی کو کیا کر دی، تیسری طلاق بھی دے دی، فلا جناح علیہما، ہاں فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیرہ، تو پھر حلال نہیں ہے یہ عورت لہو اس مرد کے لیے من بعد تیسری طلاق کے بعد، من بعد تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح مال جمع کر لے۔ آیا نا؟ یہ نہیں سمجھے؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ دو طلاقوں کا ذکر ہوا۔ فإن طلقها، یہ طلاق ثالث کا ذکر ہوا، تیسری طلاق کا ذکر ہوا۔ آیا معنی سمجھیں؟ کیونکہ آگے فلا تحل له، حلال نہیں ہے یہ عورت اس مرد کے لیے، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے فلا تحل له، یہ حکم دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ فإن طلقها کے اندر طلاق تیسری مراد ہے، کیونکہ عورت جو حلال نہیں رہتی ہے بلکہ حرام ہو جاتی ہے، مطلقہ مغلظہ ہو جاتی ہے، تو وہ تیسری طلاق پر ہوتی ہے، پہلی اور دوسری پر نہیں ہوتی، وہ تو رجعی ہے، اس کے بعد تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ صحیح؟ اچھا، درمیان کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے جو کہ خلا ہے۔ صحیح؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ خلا نام ہے طلاق کا، خلا نام ہے طلاق بائن کا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آیت کی تشریح یوں ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ توجہ ہے؟ یہ ذکر ہے دو طلاقوں کا، وہ دو طلاقیں جو بغیر مال کے ہوں، جو کس چیز کے بغیر ہوں، اور ولا یحل لکم سے جس کلام کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ معترضہ فرمایا، یہ بھی اسی طلاق کی قسم ہے لیکن طلاق بالمال ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟
یہاں بات تھوڑی سخت ہو گئی، مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، شوہر اور بیوی میں ناچاکی آ گئی، ناراضگی آ گئی۔ نکاح کے وقت میں شوہر نے مہر دیا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیوی کو کیا دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو مہر سارا کا سارا چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عورت سمجھ جاتی ہے کہ شوہر میرا کنجوس ہے، بخیل ہے، سمجھ میں ہے مسئلہ؟ وہ اس کو پیشکش کرتی ہے، اتنے پیسے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا نام خلا ہے۔ مرد راضی ہو جاتا ہے، کہتے ٹھیک ہے، پیسے لے کر اسے کیا دے دیتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے۔ یہ ہے خلا۔ یہ بھی نام کس چیز کا ہے؟ طلاق ہی کا ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ احناف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مال اتنا لے گا بیوی سے جو مہر کی مقدار سے زیادہ نہ ہو۔ جو مہر اس کو بوقت نکاح دیا تھا اس سے یہ مال زیادہ نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ مال لینا شوہر کے لیے اس صورت میں جائز ہے جبکہ نشوز عورت کی طرف سے ہو، عورت نافرمان ہو، سمجھے؟ لیکن اگر ظلم بھی شوہر ڈھا رہا ہے، ظلم بھی شوہر کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فدیہ بھی لیتا ہے، یعنی مال بھی لیتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خلا تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا۔ توجہ ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا کے اندر تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ احناف فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھا؟ تو گویا کہ طلاق کے دونوں ہو گئے، ایک طلاق بلا مال، دوسرا طلاق بالمال۔ بلا مال کا ذکر کیا الطلاق مرتان میں، بالمال کا ذکر کیا فی مفتدت بھی کے اندر، جسے انہوں نے جملہ معترضہ بنایا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ فلا جناح علیہما، نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فیما اس مال کے اندر یا اس مقدار مال کے اندر، افتدت جو بدلے میں دیتی ہے، افتدت بھی جو مال بدلے میں عورت دیتی ہے شوہر خلا کے لیے، سمجھے؟ افتدت صیغہ کون سا ہے؟ سمجھے نا؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو مال دینا فعل کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ طلاق دینا فعل کس کا ہے؟ اس لیے فَإِن طَلَّقَهَا، سمجھے؟ طلاق کا صیغہ کون سا ہے؟ مذکر کا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا اعتراض، فرماتے ہیں اگر خلا کو تم بناؤ گے طلاق، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خلا کو کیا بناؤ گے؟ طلاق بناؤ گے تو طلاقیں 4 ہو جائیں گی۔ طلاقیں کتنی ہو جائیں گی؟ الطلاق مرتان 2، صحیح ہے؟ فی مفتدت بھی 3، فإن طلقها 4، حالانکہ طلاقیں ہوتی کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 4 نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان 2 طلاقیں ہیں، فإن طلقها تیسری طلاق ہے، درمیان کے اندر جو خلا ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ اگر اس کو طلاق بناؤ گے تو کل تعداد طلاقوں کی 4 ہو جائے گی، حالانکہ کل تعداد طلاقوں کی کتنی ہے؟ 3 ہے۔ اسلام کے اندر اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس وجہ سے یوں کہیں گے کہ خلا جو ہے وہ نام طلاق کا نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح کا نام ہے۔ بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ احناف نے کیا کہا کہ طلاق جو ہے خلا طلاق کا نام ہے، خلا نام ہے کس چیز کا؟ طلاق کا۔ لیکن بات یوں ہے کہ ایک طلاق بغیر مال کے ہوتی ہے، ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو بالمال ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر شوہر جو ہے وہ بیوی سے مال لیتا ہے پھر اس کو طلاق دیتا ہے، گویا کہ ایک طرح کا معاوضہ ہوتا ہے۔
سمجھ میں آیا؟ الطلاق مرتان کے اندر 2 طلاقوں کا ذکر ہے. یہ طلاقیں وہ ہیں جو کہ کیا ہیں؟ بلا مال ہیں. فی مفتدت بھی کے اندر انہی طلاقوں کا ذکر ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ بالمال ہیں. فإن طلقها کے اندر تیسری طلاق ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب احناف نے کہا، اب اصل بات پہ آؤ کہ فإن طلقها کے اندر جو فا ہے یہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. تعقیب مع الوصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد والا کلام ما قبل کلام جو اس کے ساتھ متصل ہے اس پر مرتب ہے. کیا کہا؟ بعد والا کلام. بعد والا کلام کون سا ہے؟ فإن طلقها. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی آیت نمبر 230 یہ مرتب ہے کس کے اوپر؟ ما قبل والے کلام پر. ما قبل والا کلام جو ہے وہ الطلاق مرتان والا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو متصل کلام ہے اسی کے ساتھ لگا دو، جو کہ خلے کا بیان ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ احناف نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا، کہا کہ اگر اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ بناؤ گے، درمیان کے اندر جملہ معترضہ بناؤ گے تو یہ فصل بالاجنبی ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ فصل بالاجنبی ہو جائے گا. حالانکہ فا کا تقاضا یہ ہے فلا تحل له فإن طلقها. اس فا کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ما بعد والا کلام یعنی بعد والا کلام وہ مرتب ہو کس کے اوپر؟ ما قبل متصل کلام پر. ما قبل سے مراد یہ نہیں کہ درمیان میں جملے معترض آ جائے نا، جو کلام ما قبل میں متصل ہے اس ما بعد کے ساتھ، اور جو چیز متصل ہے وہ کیا ہے؟ فی مفتدت بھی ہے. لہذا جملہ معترضہ بنانا صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ فا میرے اور تیرے کلام کی فا نہیں ہے، یہ فا کلام اللہ کی فا ہے. اس کو اپنے موضوع لہو پر بٹھانا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تحقیق کرنا اور اس پر عمل کرنا سب واجب ہیں. یہ میرا اور آپ کا کلام تو نہیں ہے کہ کیا کہہ دیا اور کیا نہیں کہا پتہ نہیں چلا. یہ کلام اللہ کی فا ہے. یہ حرف کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب کتاب کو دیکھیں. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الفاء لفظ خاص. یہ فا کیا ہے؟ لفظ خاص ہے. للتعقیب، اور یہ ہے کس چیز کے لیے؟ تعقیب مال وصل کے لیے. سمجھے؟ تعقیب کا معنی دوسرے جملے کے بعد متصلاً اس جملے کو لانا. سمجھے نا؟ اور یہ تب ہو سکتا ہے جب فدیہ اور خلا وہ کس کے قبیل سے ہو؟ طلاق کے قبیل سے ہو، فسخ کے قبیل سے نہ ہو. فسخ نکاح کے قبیل سے تبھی تعقیب مع الوصل ہوگی. آیا ہمارا سمجھ میں؟ وقد عقب الطلاق، ترجمے پہ غور کرنا. وقد عقب الطلاق بالافتداء، اور تحقیق پیچھے ذکر کیا طلاق کو فدیے کے، یعنی طلاق کا ذکر فدیے کے بعد کیا، یعنی طلاق کا ذکر فی مفتدت بھی کے بعد کیا، یعنی فإن طلقها کو فی مفتدت بھی کے بعد لایا. یہ مطلب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وقد عقب الطلاق، اور تحقیق پیچھے ذکر کیا طلاق کو بالافتداء، کس کے پیچھے ذکر کیا؟ فدیے کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع، پس اگر واقعہ نہ ہو طلاق خلا کے بعد، کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ، جس طرح کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یبطل موجب الخاص، تو باطل ہو جائے گا موجب خاص کا، یعنی عمل کرنا خاص پر، یعنی فا جو کہ خاص ہے
خاص حرفی ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، یعنی پھر تاکیب مع الوصل نہیں بنے گی، یہ مطلب ہے۔ کما ہوا مذہب الشافعی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَإِن لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ، اگر طلاق واقعہ نہ ہو بعد الخلا، جس طرح کے کون کہتے ہیں کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ، جس طرح کہ یہ مذہب ہے کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جب خلا ہو گیا تو خلا نام ہے فسخ نکاح کا، جب فسخ ہو گیا تو پھر اس کے بعد طلاق کا محل ہی نہیں رہی عورت، لہذا فَإِن طَلَّقَهَا، جو اس کے بعد کہا گیا ہے اس کا تعلق خلا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان کے ساتھ ہے۔ خلا کا جو مسئلہ ہے درمیان میں یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے۔ تحقیقہ، پوری آیت کی تحقیق اور تشریح یوں ہے، انہ تعالی ذکر الطلاق، کہ اللہ رب العزت نے طلاق کا ذکر کیا شروع کے اندر، یعنی آیت نمبر 229 کے اندر، الطلاق مرتان، صحیح ہے، المعقب للرجعت، جس کے بعد رجعت کا حق ہے، المعقب للرجعت، جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ پہلے اس طلاق کا ذکر کیا جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع ہونے پر دلیل کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک بمعروف کہا تو مطلب یہ ہے کہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ امساک بمعروف کا معنی کیا ہے؟ روکنا ہے معروف طریقے سے، یعنی رجوع کر لو معروف طریقے سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اچھے طریقے سے مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر رجوع کا ارادہ ہو تو اس لیے نہ ہو کہ 2 طلاقیں دے دی، اب رجوع کروں گا پھر اس کو ماروں گا پیٹوں گا ظلم کروں گا، نہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، قرآن کریم جو ہمارے معاشرے کے اندر تلخ حقیقتیں اور تلخ چیزیں ہیں ان کو بھی نرمی کے ساتھ جھیلنے کا درس دیتا ہے۔ اگر آزاد ہی کرنا ہے، نکاح سے نکالنا ہی ہے، تو وہاں بھی بے احسان کا لفظ لایا۔ نہیں سمجھا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تصریح بے احسان ہوتا ہے؟ مولویوں کے اندر بھی اس طرح شاید مشکل سے ملیں گے آپ کو، دینداروں میں بھی مشکل سے ملیں گے، دنیا دار تو ویسے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تحقیقہ انہ تعالی ذکر الطلاق المعقب للرجعۃ مرتین، تحقیق اور تشریح پوری آیت کی یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا طلاق کا المعقب للرجعۃ، جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، مرتین، کہ وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ مرتین کو ذکر سے نہیں لگاؤ، مرتین کو طلاق کے ساتھ لگاؤ، الطلاق مرتان کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں کہ 2 مرتبہ ذکر کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ ثم ذکر افتداء المرأۃ، پھر اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ذکر کیا عورت کے افتداء کو، یعنی فی مفتدت بھی، یعنی خلے کا ذکر فرمایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثم ذکر افتداء المرأۃ، پھر اس کے بعد عورت کے افتداء کا ذکر کیا، عورت کا مال دینا شوہر کو اور مال کے بدلے میں طلاق لینا، اس کا ذکر کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وفی تخصیص فعلہا ہونا، اور عورت کے فعل کو خاص کرنے میں اس مقام پر، یعنی فی مفتدت بھی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صیغہ مؤنث کا لانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ طلاق تو کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تقریر و فعل الزوج، پکا کرنا ہے شوہر کے فعل کو،
شوہر کا فعل کون سا؟ طلاق والا. علامہ سبقہ کون سا فعل؟ علامہ سبقہ یعنی سابقہ فعل یعنی طلاق. وہو الطلاق، وہ فعل زوج سابق کون سا ہے؟ طلاق ہے. فعل زوج سابق، فعل زوج جو کہ سابق ہے. فعل زوج سابق نہیں کہو، پھر کوئی یہ کہے گا کہ پچھلے شوہر. فعل زوج جو کہ سابق ہے یعنی جو فعل پہلے گزر چکا. الطلاق مرتان، وہ کیا ہے؟ وہو الطلاق. وہ فعل زوج کون سا ہے؟ طلاق ہے. اس کو پکا کرنا ہے. گویا کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ تم نے کہا کہ خلا کیا ہے؟ طلاق ہے. اگر خلا طلاق ہوتا تو فی مفتدت بھی صیغہ مؤنث کا نہیں لایا جاتا، کیونکہ طلاق تو کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، شوہر دیتا ہے. اور افتدت بھی کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. جب صیغہ مؤنث کا ہو گیا تو خلا کے اندر جس صیغے کو استعمال کیا گیا ہے وہ صیغہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں ہے. اگر خلا طلاق ہوتی تو افتدت بھی نہیں کہا جاتا. جواب اس کا یہ دے دیا کہ چونکہ مال کون دیتی ہے؟ عورت دیتی ہے، مرد نہیں دیتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے صیغہ کون سا استعمال کیا؟ مؤنث کا استعمال کیا. باقی مال دینے سے فوراً طلاق ہو نہیں جائے گی، بلکہ اس کے بعد شوہر طلاق دے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وفی تخصیص فعلہا افتدت بھی مؤنث لانے کے اندر یہاں پر تقریر و فعل زوج، شوہر کے فعل یعنی طلاق والے فعل کو پکا اور پختہ کرنا ہے. شوہر کا فعل کون سا؟ وہو الطلاق یعنی طلاق والا فعل. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اچھا آگے دیکھیں. فقد بیان نوعے ہے، اور تشریح کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نوعے ہے. طلاق کے کتنے نو؟ دونوں. کتنی قسمیں طلاق کی ذکر کی ہیں؟ دو قسمیں. شروع کے اندر طلاق بلا مال کا ذکر ہے، الطلاق مرتان. اس کے بعد خلا کا جو بیان ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ معترضہ بنایا، وہ کیا ہے؟ طلاق بالمال ہے. فقط بینا یقیناً ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نوعی ہے طلاق کی دو قسموں کو. بغیر مال، ایک بغیر مال کے وہ ہے الطلاق مرتان، و بمال، اور دوسری قسم جو ہے وہ مال کے ذریعے سے ہے، وہ ہے فی مفتدت بھی. لا، بات وہ نہیں ہے کما یقول الشافعی، جس طرح کے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان الافتداء فسخ، کہ افتداء جو ہے وہ کیا ہے؟ فسخ نکاح کا نام ہے. فإن ذلك زیادۃ علی الکتاب، کیونکہ یہ زیادت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر. یہ زیادت علی الکتاب اس طرح ہے کہ قرآن کریم کے اندر فدیے کا ذکر ہے، نہ کہ فسخ نکاح کا. فسخ نکاح کا ذکر نہیں ہے، فی مفتدت بھی کا ذکر ہے. بس عورت مال دیتی ہے یہ ذکر ہے، فسخ نکاح کا ذکر تو نہیں ہے. افتدت بھی سے فسخ نکاح مراد لینا یہ کیا ہے؟ زیادت علی الکتاب ہے. بڑا اعتراض کر دیا کس کے اوپر؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. نہیں سمجھا؟ لأن الافتداء غیر دال علی الفسخ، کیونکہ افتداء یعنی فدیہ دینا یعنی مال دینا عورت کا شوہر کو، غیر دال علی الفسخ، دلالت نہیں کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ فسخ نکاح کے اوپر. آیا معنی سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھا؟ بخلاف الحمل علی الطلاق، بخلاف حمل کرنے اس افتداء کو کس چیز کے اوپر؟ طلاق کے اوپر. یعنی اگر ہم افتداء کو حمل کریں گے کس کے اوپر؟ طلاق کے اوپر. یعنی اگر ہم یوں کہیں گے کہ خلا نام ہے کس چیز کا؟ طلاق کا، فسخ نکاح کا نام نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر زیادت علی الکتاب لازم نہیں آئے گی. لأن الطلاق مذکور فی اول الکلام، کیونکہ طلاق کا ذکر اول کلام کے اندر آ چکا ہے، یعنی الطلاق مرتان کے اندر طلاق کا ذکر ہو چکا ہے. ثم قال فإن طلقها، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تیسری طلاق دے دی، اے بعد المرتین، اے
بعد المرتين یعنی 2 طلاقوں کے بعد تیسری دے دی، سواءً پھر برابر بات ہے، کانتا بمال چاہے وہ پہلے والی 2 طلاقیں بمال مال کے ذریعے تھی، جس طرح کے فی مفتدت بھی کے اندر فرمایا، جس طرح کی کس چیز کے اندر فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ سواءً کانتا بمال پھر برابر بات ہے چاہے وہ پہلے والی 2 طلاقیں جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے تھی، مال کے ذریعے تھی، کما فی قولہ تعالی فیما افتدت بھی، سمجھے نا، فیما افتدت بھی، او بغیرہ یا وہ 2 طلاقیں جو تھی بغیر مال کی تھی، کما فی قولہ الطلاق مرتان، سمجھ رہے ہو نا؟ ففی اتصال الفاء تو متصل کرنا فا کو بے اول الکلام، اول کلام کے ساتھ، جس طرح کہ کس نے متصل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وانفصالہ عن الاقرب اور الگ کرنا اس کلام کو، یعنی فإن طلقها کو الگ کرنا، کاٹ دینا، عن الاقرب اقرب سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فی مفتدت بھی سے فساد الترکیب، اس کے اندر فساد ترکیب ہے، یعنی یہاں پر فصل بالاجنبی آ رہا ہے جو کہ فا کا مقتضا بالکل بھی نہیں ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ اعلم جان تو سمجھ جاؤ تم، ان الشافعیہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے وصل قولہ تعالی ملایا ہے اللہ تعالیٰ کے قول فإن طلقها کو کس کے ساتھ ملایا ہے؟ بقولہ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان کے ساتھ ملایا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجعل ذکر الخلع، یہ توضیح شروع ہو گئی تنقیح کے بعد، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وجعل ذکر الخلع اور بنایا ہے خلع کے ذکر کو، کون سا خلع کا ذکر؟ وہو قولہ لا يحل لكم ان تاخذوا الى قولہ تعالی فاولئک هم الظالمون، معترضا، اس پورے کلام کو کیا بنایا ہے؟ جملہ معترضہ بنایا ہے، جو میں نے آپ کو قرآن کریم میں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا، اور نہیں بنایا ہے خلع کو طلاق بلکہ اسے کیا بنایا ہے؟ فسخ نکاح بنایا ہے۔ اور دلیل کیا دی ہے امام شافعی نے؟ دلیل یہ دی ہے، فرماتے ہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہیں کریں گے یسیر الاولان مع الخلع ثلاثتن تو ہو جائیں گی پہلی 2 طلاقیں خلع کے ساتھ 3، ٹھیک ہے؟ الطلاق مرتان یہ کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 2، اور پھر اس کے بعد فی مفتدت بھی یہ کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 3۔ فیسیر قولہ فإن طلقها رابعا پھر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان فإن طلقها، یہ کیا ہو جائے گا؟ طلاق رابع ہو جائے گی، یہ 4تھی طلاق ہو جائے گی، حالانکہ طلاقیں تو کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ آیا مانا سمجھ میں؟ جواب ہم نے دے دیا کہ ایک طلاق کیا ہے؟ بلا مال ہے، وہ ہے الطلاق مرتان، اسی کی دوسری قسم طلاق بالمال ہے، وہ ہے فی مفتدت بھی، درمیان والا پورا جملہ معترضہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وقال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المختلعۃ خلا والی عورت جو ہے لا یلحقها صریح الطلاق، نہیں لگتی ہے اس کو صریح طلاق، یعنی وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کیونکہ خلا نام ہے کس چیز کا؟ فسخ نکاح کا۔ آیا مانا سمجھ میں؟ فإن قوله فإن طلقها متصل بأول الكلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فإن طلقها یہ متصل ہے، لگتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اول کلام کے ساتھ۔ اول کلام کیا ہے؟ الطلاق مرتان، ووجہ تمسکنا مذکور فی المتن مشروحا، اور ہماری دلیل وہ متن تنقیح کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے جو کہ آپ نے پڑھ دی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک طلاق بلا مال ہے، دوسری کیا ہے؟ بالمال ہے۔ 4 طلاق لازم نہیں آئے گی۔ آیا مانا سمجھ میں؟ پوری بات سمجھی؟ اب آخر کے اندر ایک بات
مختصر سی صفحہ 114 دیکھیں. علامہ تفتازانی وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک یہ ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ خلا جو ہے نا یہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے. خلا کیا ہے؟ دیکھیں وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ طَلَاقٌ لَا فَسْخٌ. پہلی لکیر نظر آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگرچہ صحیح مسلک اور مختار مسلک وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے امام شافعی کا انہ طلاق لا فسخ، کہ یہ خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح نہیں ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو یلزم ترک العمل بهذا البیان، تو لازم آئے گا ترک عمل اس بیان پر جو اوپر متن کے اندر ہے. سمجھے؟ الذی ہوا فی حکم المنطوق، جو کہ حکم منطوق کے اندر ہے، یعنی عبارت النص ہے. سمجھے نا؟ وہو الذی عبر عنہ فخر الاسلام بترک العمل بالخاص، اور یہ وہی چیز ہے جس کی تعبیر علامہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. کس چیز کے ساتھ؟ ترک العمل بالخاص. والمصنف، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی ہے بزیادت علی الکتاب، زیادت علی الکتاب کے ساتھ. ثم قال فإن طلقها أي بعد المرتين سواء كانتا على مال أو بدونه، فدل على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء. صحیح ہے؟ فدل على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء. تو دلالت کرتا ہے یہ کلام طلاق کے جائز ہونے پر بعد الخلع، خلا کے بعد بھی عمل کرتے ہوئے بموجب الفاء، فا کے معنی کے اوپر، فا کے حکم کے اوپر. ٹھیک ہے جی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی آپ کو آ گیا نا سمجھ میں؟ صحیح. تو ماتن نے جو ان کی طرف نسبت کی ہے کہ خلا نام ہے کس چیز کا؟ فسخ نکاح کا. یا تو یہ ان سے سہو ہوا ہے، یا یہ کہ ان سے روایات یہاں پر کیا ہے؟ دو ہے. ٹھیک. مختار مسلک یہی ہے جو علامہ تفتازانی نے ذکر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوله تعالی، ما قبل میں فرمایا تھا نا ففی قوله تعالی، تو یہ کیا ہو گیا؟ وقوله تعالی. فإن طلقها فلا تحل له. یہاں سے دوسری تفریح ہے خاص کے حکم پر. پہلی جو تفریح تھی وہ خاص اسمی کی تھی، کیونکہ ثلاثتن کا جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ اسم. صحیح. ثلاثت قروء. اور یہ جو دوسری تفریح